بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی اور اخروی سزا۔ انسان کو اس کے مقصد حیات بارے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے خلق کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا وجود بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے اپنے تک پہنچنے والے راستے کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی۔ اب خواہ وہ شاکر یعنی شکر گزار بنے، خواہ کفور یعنی نا شکر گزار۔ آیت ہے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفور۔ اس آیت سے تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ شاکر بنے یا ناشکرا، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ شاکر ہی بنے۔ لیکن وہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کی ناشکری انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی سے کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے ناشکروں سے شکوہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ اور تمہیں کل چیزوں میں سے وہ دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی صرف ایک نعمت کا شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں ناشکر انسان کو ظالم کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ظالم شخص پرستش کرانے والا ہوتا ہے، اور جب وہ پرستش کرے گا تو پرستش سے کمائی نہ کر پائے گا، اور جب کمائی نہ کر پائے گا تو پھر نعمت اللہ کی شکر گزاری نہ کر پائے گا، اور جب نعمت اللہ کی شکر گزاری نہ کر پائے گا تو پھر اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ یہ حقیقت کہ ظالم لوگ پرستش کرانے والے ہوتے ہیں، قرآن نے فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 51۔ پھر موسیٰ کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور یوں تم ظالم بن گئے۔ چنانچہ نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والے ظالموں کی
دنیاوی سزا سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیات 112 اور 113 میں فرمایا۔ اللہ بیان کرتا ہے ایک بستی کی مثال جو پرامن اور مطمئن زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہر مکان سے اس کے پاس بافراغت رزق آتا تھا، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ باوجود ان کے کرتوتوں کے، بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھی آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تو انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ بستی کے ظالم لوگ اس وقت اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے کہ جب وہ ان نعمتوں کو اپنی پرستشوں کے لیے استعمال کرنے لگے۔ تو اب آج کے ظالم لوگ اپنے انجام کی فکر کریں، جو بتوں اور قبروں وغیرہ کی پرستش کے لیے نذرانے، چڑھاوے، چندے اور تحائف وغیرہ دیتے ہیں۔ چنانچہ نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق قرآن نے سورہ ابراہیم کی آیات 5 اور 7 میں فرمایا، بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمات یعنی پرستشوں سے نور کی طرف نکالے اور انہیں اللہ کے ایام یاد دلائے۔ بے شک اس میں آیات ہیں ہر صابر اور شکر گزار کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کہ جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، وہ یہ کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری خواتین کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کے پاس سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق قرآن نے سورہ مائدہ کی آیات 20 تا 26 میں فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو علم والوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ اے قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹنا کہ خسارے میں پلٹو گے۔ بولے، اے موسیٰ، اس میں تو جابر قوم آباد ہے، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔
ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں جائیں گے۔ اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سے دو مرد کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا بولے، دروازے میں سے زبردستی داخل ہو جاؤ، اور اگر تم ایک بار دروازے میں سے داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہوگا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ بولے، اے موسیٰ، ہم وہاں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں ہیں، تم وہاں جاؤ اور اپنے رب کے ساتھ مل کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے تو صرف خود پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، اب تو ہمیں اس فاسق قوم سے الگ رکھ۔ اللہ نے فرمایا، وہ زمین اب ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے کہ زمین میں مارے مارے پھریں، تو تم اس فاسق قوم کے لیے افسردہ نہ ہونا۔ اور اب نعمت اللہ کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق قرآن نے سورہ زمر کی آیت 8 میں فرمایا، جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو اپنے رب سے رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے پہلے ہمیں پکار رہا تھا، اور اللہ کے ہمسر بناتا ہے کہ جو اسے راستے سے گم کر دیتا ہے۔ اے محمد، کہہ دو کہ تم اپنی ناشکری کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم آگ کے ساتھیوں میں سے ہو۔ اور اب نعمت اللہ کو ناشکری سے بدل کر ملک کو تباہ و برباد کرنے والے کرپٹ سیاستدانوں، حکمرانوں اور بیوروکریٹس وغیرہ کو جہنم کی اطلاع دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ سورہ ابراہیم آیات 28 اور 29۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اس طرح اپنی قوم کو تباہ شدہ گھر میں پہنچا دیا؟ خود یہ جہنم میں جھلسیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کی نعمت کو ناشکری سے کیسے بدلا جاتا ہے؟ تو اس کو اس ملک کی مثال سے سمجھے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بارشوں، آبشاروں، دریاؤں، نہروں اور گلیشیئرز کی صورت میں وافر پانی عطا کیا ہو، لیکن اس کے کرپٹ سیاستدان اور حکمراں اپنے ناجائز سیاسی مفادات کی خاطر
ڈیمز نہ بنائیں اور اس طرح ملک کو ناقابل تلافی معاشی نقصان پہنچائیں۔ یہ مثال میں نے اپنے ملک پاکستان کو سامنے رکھ کر دی ہے کہ جس کے کرپٹ سیاستدانوں اور حکمرانوں نے اپنے ناجائز سیاسی مفادات کی خاطر سن 1969 سے سن 2017 کے دوران یعنی 48 سالوں میں کوئی ایک ڈیم بھی نہ بنایا کہ جس سے سالانہ 22 خرب روپے کا پانی سمندر کی نظر ہو کر ضائع ہو جاتا تھا۔ سن 2017 میں اقوام متحدہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار ان 5 بدقسمت ملکوں میں ہوتا تھا جہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 1951 میں پاکستان میں ہر شخص کو سالانہ 5260 کیوبک میٹر پانی دستیاب تھا، جبکہ سن 2016 میں ہر شخص کو پانی کی سالانہ دستیابی محض 900 کیوبک میٹر تک رہ گئی۔ چنانچہ پانی کی قلت کی وجہ سے جہاں پاکستان کو زراعت میں سالانہ 12 ارب ڈالر یعنی 1800 ارب روپے کا نقصان ہوتا تھا، وہاں ملک بدترین بجلی بحران کا بھی شکار ہوا۔ اس بحران کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عوام کو 25 اگست سن 2023 کو فی یونٹ بجلی 49 روپے کی مل رہی تھی۔ اس ریٹ کے ساتھ ملک نے خاک ترقی کرنا تھی۔ چنانچہ پاکستان کا شمار آج پسماندہ ممالک میں ہوتا ہے۔ بہرحال ایسے ہوتے ہیں وہ ناشکرے سیاستدان، حکمراں اور افسران وغیرہ کہ جو ملکی سطح پر اللہ کی عطا کردہ مفت نعمتوں کا بر وقت صحیح استعمال نہ کر کے انہیں ناشکری میں بدلتے ہیں، اور اس طرح جہاں ملک و قوم کو معاشی طور پر تباہ و برباد کر کے ان کی زندگی جہنم زدہ بناتے ہیں، وہاں خود بھی آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اگر یہ ناشکرے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں جہنم کی سزا کے لیے قیامت کے دن زندہ نہیں کیا جائے گا، تو انہیں ابراہیم علیہ السلام کی وساطت سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 260 میں فرمایا، اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، ارشاد ہوا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ ارشاد ہوا تو تم پرندوں میں سے 4 لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کا حصہ یعنی گوشت کا ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے
چلے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یاد رہے کہ اخروی سزا پانے والے ناشکروں کو قرآن نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ قیامت کے دن تم سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے ضرور جواب طلبی ہوگی، یہ کہہ کر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ سورہ تکاثر آیات 1 تا 8۔ غافل کیے رکھا تمہیں ایک دوسرے سے کثرت مال، اولاد اور جائیداد وغیرہ حاصل کرنے کی دھن نے، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی۔ ہاں ہاں تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، ہاں ہاں تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، ہاں ہاں اگر تم یقین کا علم رکھتے تو جان جاتے کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، باخدا تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں بارے ضرور سوال ہوگا۔ کون سا سوال؟ وہ انہی آیات سے واضح ہے کہ کثرت مال، اولاد اور جائیداد جیسی نعمتوں کی بے جا حرص اور ان کی شکر گزاری بارے سوال کہ جس سے انسان غافل ہو گیا یہاں تک کہ اپنی قبر میں جا پہنچا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لیے خود کو صرف اتنے مال، اولاد اور جائیداد وغیرہ تک محدود رکھے کہ جس سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے احسن طریق سے عہدہ برا ہو سکے، نہ کہ دوسروں پر فخر جتانے کے لیے۔ چنانچہ دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان قرار دیتے ہوئے قرآن نے سورہ حدید کی آیت 20 میں فرمایا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو محض لعب، لہو، زینت اور تفاخر ہے، لہذا تمہارا مال، اولاد اور جائیداد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ کسانوں کو اس کی نباتات تعجب خیز کرے، پھر سوکھ جائے کہ تو اسے زرد دیکھے، پھر چورا چورا ہو جائے، اور آخرت میں عذاب تو شدید ہے، اور اللہ کے پاس مغفرت اور رضوان ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی تو محض متاع غرور ہے۔ شکریہ۔